اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آج ہم سورۃ یاسین کا ترجمہ پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تحریر شدہ ہے ترجمہ۔ سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت فضیلت والی سورت ہے۔ آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سورۃ یاسین کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ منجملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اولاً ایسے لوگوں کو ڈرا دیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات تقدیری ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاویں گے۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الل گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہ لاویں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عوض کی خوشخبری سنا دیجیے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا تھا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجیے کہ جب کہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ یعنی جب کہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا، پھر تیسرے رسول سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار علیم ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جاوے، بلکہ تم خود حد عقل و شرع سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اور ایک شخص مسلمان اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں۔ وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آوے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں اگر میں ایسا کروں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو صریحاً گمراہی میں جا پڑا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، سو تم بھی میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے۔ یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون، افسوس ایسے بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ علم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجموعی طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جاوے۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور نیز ہم نے ان میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نیز اس میں چشمے جاری کیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں۔ وَمَا عَمِلْتَهُ أَيْدِيهِمْ
افلا یشکرون، اور اس پھل اور غلہ کو اس کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا لشکر نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون۔ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان آدمیوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے جن کو عام لوگ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات ہے، ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو یک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور ایک نشانی آفتاب ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست علم والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلْقٍ يَسْبَحُونَ، اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جاویں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحمت کی جاوے، تو وہ اصلاً پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آئی جس سے وہ سرتابی نہ کرتے ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہترا کچھ کھانے کو دے دے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اور تم نری صریح غلطی میں پڑے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جاوے گا، سو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا، یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون،
بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جاویں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے۔ ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ۔ ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جاوے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اور اے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، سو ان کو کہاں نظر آتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے، جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ اور ہم جس کو زیادہ عمر دیتے ہیں تو اس کو طبی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون۔ سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اور ہم نے ان کو شاعری کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کے لیے شایان ہی نہیں، وہ تو محض نصیحت کا مضمون اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تاکہ ایسے شخص کو ڈراوے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جاوے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مواشی پیدا کیے، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ اور ہم نے ان مواشی کو ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں بعضے تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی دودھ، سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ۔ اس امید پر
کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مخالف ہو جاویں گے جو حاضر کیے جاویں گے۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آزردگی کا باعث نہ ہونا چاہیے، بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ وہ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا؟ سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور وہ اپنی اصل کو بھول گیا، کہتا ہے کہ ہڈیوں کو خصوص جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، وہ ایسا قادر ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے وہ آگ سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ زندہ پیدا کر دے؟ ضرور وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔